السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ. معزز سامعین کرام، اس مجلس کے صدر محترم جامعہ جوہریہ اور جامعہ المبارک کے اساتذہ و معلمات، میرے سامنے تقریباً 19 بچیوں نے تقریر کی ہے. 19 بچیوں کی تقریر سے جو میں نے سیکھا ہے اور سمجھا ہے، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں شکر گزار ہوں اور مخاطب کرتا ہوں جامعہ جوہریہ کے ذمہ داران کو اور اساتذہ کو، اور جامعہ جوہریہ کے اندر جو یہاں کے ہنستے مسکراتے اور چہچہاتے گل و بلبل ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں. ایک شعر ہے جو میں نے آپ کی تقریر میں سنا ہے: بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی میں گڑ گیا. پوچھا گیا سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گئے. بڑی زبردست شعر ہے جس کو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا. اور اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. شعر کا جو اصل لفظ ہے وہ گڑ گیا ہے، گر گیا نہیں. اور میں نے کوٹ بھی کیا اس چیز کو کہ اکبر زمین میں غیرت قومی میں گڑ گئے، قومی سے گڑ گیا. اب پوچھا گیا کہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. بہرحال یہ شعر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آج مسلم خواتین کو پردہ کی بہت ضرورت ہے، اور مسلم عورتوں کا یہ جو شعار ہے پردہ اور حجاب، آج ساری دنیا کے اندر غیروں کی آنکھوں میں کانٹا کی طرح سے کھٹک رہا ہے. اور آئے دن میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا میں عورتوں کے حجاب سے متعلق طرح طرح کی خرافاتی باتیں آتی رہتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلم عورتیں اب تک پردہ نہیں کرتی تھی، دنیا کے حالات کو دیکھ کر کے وہ پردہ کرنا شروع کر دیں. اس لیے کہ اسلامی غیرت، دینی حمیت پردہ کے اندر ہے. اور دین اسلام نے ہمیں جو اصول عورتوں سے متعلق دیا ہے، آج تک دنیا کی کسی قوم نے اپنے ماننے والوں کو نہیں دیا. لہذا ایک عورت اپنی زندگی میں جو اس کے 4 مراحل اور مراتب ہیں، دین اسلام نے عورت کو ان 4 مراحل کے اندر بڑی مقدس تسلیم کیا ہے اور اس کو اس کا مقام دیا. بہت سی بچیوں نے کہا کہ دین اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو پہلے وہ کبھی نہیں پائی تھی. اور یہ بات بالکل صحیح اور یقینی طور پر درست ہے کہ دین اسلام نے عورتوں کی عظمت اور اس کی تقدس کو حد سے زیادہ بڑھایا. اور جتنی عزت دین اسلام نے عورتوں کو دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں بچیوں نے جن موضوع پر تقریر کیا ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ان کی زندگی میں یہاں سے پڑھ کر کے جانے کے بعد جب ان کی معاشرتی زندگی شروع ہوگی، یہ ساری باتیں وہاں پر جھلکیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ اولاد کی تربیت
تربیت کی ذمہ دار ایک عورت ہی ہے، اور بالکل بلا شبہ قرآن کریم نے عورت کو ہی اولاد کی تربیت کا ذمہ دار قرار دیا۔ اگر عورتیں یہ سمجھ جائیں کہ اولاد کی تربیت کی زیادہ تر ذمہ داری ایک عورت پر ہے تو ہمارے سماج سے آج بھی حیائی ختم ہو جائے گی۔ لہذا عورت کا جو مقام ہے، اور اس کو مقام بھی اسی لیے ملا ہے کہ عورت یہ نسل انسانی کے بقا کی ضمانت ہے، عورت انسانی نسل کی پاکیزگی کی ضمانت ہے، عورت انسان کو معزز اور مکرم، معزز اور مشرف بنانے کی ذمہ دار ہے۔ اگر عورت اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دے تو ہمارا معاشرہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو ایک درجہ فضیلت دیا، کہا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورت کے مقابلے میں ایک درجہ فضیلت زیادہ ہے مردوں کو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے، یا ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر دوسری بار پوچھا، پھر اس کے بعد کون؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں۔ تیسری بار پوچھا کون میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اور جب چوتھی بار صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ قرآن کریم نے حسن سلوک کے حقدار کے طور پر عورت کو 3 درجہ تعالیٰ دیا، اور ایک درجہ دیا اس کے باپ کو۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ 100 میں سے 75 نمبر ملا ایک ماں کو، اور 25 نمبر ملا اس کے باپ کو۔ اور یہ بات طے ہے کہ دین اسلام نے جس کو زیادہ حقوق دیا ہے اس سے زیادہ ذمہ داریاں بھی لی ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کو جو تقدس ملا ہے یہ باپ کے درجے میں، باپ کے مقابلے میں اس کو زیادہ جو فضیلت ملی ہے، وہ فضیلت اس کی اس کارکردگی کے بنا پر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی پیدائش کے عوض میں رکھا ہے۔ اور باپ کو جو چوتھا درجہ دیا، باپ بھی اس کا حقدار ہے کہ اولاد کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ لہذا ایک عورت ماں کی حیثیت سے اپنے اولاد کی جنت ہے، ایک عورت بیوی کی حیثیت سے اس کی اپنی زندگی میں اور اس کے آنے والی نسل کے لیے ایک مثالی ماں بن کر کے تربیت کے میدان میں ایک نسل انسانی یا پاکیزہ نسل کی وہ ضمانت ہے۔ ایک بہن کی حیثیت میں وہ انسان کی غیرت اور اس کی آبرو ہے، اور ایک ماں کی حیثیت سے اس کی زندگی کے اندر اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لہذا آج کے اس پروگرام سے جو میں متاثر ہوا اور آپ کی زبان سے میں نے جو بھی کلمات اور تقریر سنے، بڑی شوق سے میں نے سنا ہے اور بہت ہی غور سے میں نے سنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی جس قدر تیاریاں کی تھی وہ قابل مبارکباد ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اساتذہ اور آپ کی معلومات بھی نہایت مبارکباد ہے جنہوں نے آپ کو تیاری کرائی اور اپنے ننھے منھے زبان سے اپنے دین اسلام کی جو نمائندگی اسٹیج سے کی ہے، یا دین اسلام کے پردہ کے تعلق سے یا عورت کے تعلق سے جو نمائندگی آپ نے یہاں پر دکھائی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اندر باقی رہے گی۔ اور آخر میں چلتے چلتے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کی اصل ذمہ دار اس کی ماں ہوتی ہے۔ کل کی زندگی میں یہ جتنی بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، کل انشاءاللہ سب ماں بنے گی، اور ماں کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم اپنے گود میں دے، اور اس کی یہی حیثیت ہے کہ جب تک ماں تربیت نہیں کرے گی اس وقت باپ تربیت نہیں کرے گا، باپ اس کی
इंसान के अंदर जितनी सारी बातें आती है उसका असर उसके पेट के बच्चे पर पड़ता है। अगर माँ गुस्सा होती है तो उसके गुस्सा का असर उसके माँ के पेट के बच्चे पर पड़ता है। एक औरत किसी को गाली देती है तो उसके गाली का गलत और बुरा असर उसके पेट के बच्चे पर पड़ता है। जिस तरह से माँ उसका खून जिस तरह से उसकी रगों में दौड़ता है उसी तरह से उसके पेट के बच्चे पर भी उसका पूरा और मुकम्मल असर होता है। लिहाजा औरतों की जिंदगी में अगर इस नेहज पर की दीन इस्लाम ने हमको क्या सिखाया है, अगर बच्चों की तरबियत उस नेहज पर की जाए तो इंशाअल्लाह हमारी बाकी की जिंदगी, आने वाली नस्लें और हमारा समाज इन तरह की सारी बुराइयों से पाक होगा और हमारे समाज के अंदर वो बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे जिनकी माओ ने दीन इस्लाम के तरीके पर उसकी परवरिश और उसकी रहनुमाई की है। इत्तेफाक से आज का मौजूद मेरा यही था, औलाद की तरबियत और वालिदैन की जिम्मेदारियां। और मैं बड़ी खुश हुआ आपकी तकरीरों को सुन करके, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप दुनिया के लोगों को ये दर्श दे रही हैं और पैगाम दे रही हैं। दीन इस्लाम ही है जिसने मुझे इज्जत और सरबुलंदी से सरफराज किया है। हम उसकी अमीन हैं, हम उसकी जमानत देते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल की जिंदगी में और बाद की जिंदगी में दीन इस्लाम के सारे अहकाम को हम अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो करके हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और जब मेरी औलाद होगी उस औलाद की तरबियत भी हम इसी कुरान और हदीस की रोशनी पर और उसी के तकाजे के मुताबिक अपने औलाद की तरबियत करेंगे ताकि हमारा नस्ल पाकीज़ा हो जाए। काबिल मुबारकबाद है आपसे जिनकी तकरीर मैंने सुना और उससे मुतासिर हुआ। यह आपकी मंजिल नहीं है, चाहे इधर लड़के हों या इधर लड़कियां हों, ये मंजिल नहीं होती किसी की तालिब इल्मी का जमाना कोई दूसरी जमात किसी में 5वीं 7वीं में पढ़ रहे हैं, इसकी मंजिल नहीं होती। आपको अपनी मंजिल पाने के लिए इससे ज्यादा और भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आज ने कोई अच्छी सी तकरीर की और उसका बेहतरीन इनाम इदारा वालों ने आपको दे दिया, आप उसको इम्तिहान न समझिए या ये मत समझिए कि हमने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया है, अब हो गया, क्या जरूरत है मेहनत की। लेकिन मैं कहता हूं कि ये मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल को पाने के लिए आगे मुस्तकबिल में भी आपको मेहनत की जरूरत है और उसको मेहनत करते रहिए। जो आपने तकरीर किया है, जो याद किया है, उसको अपने घर तक, अपने समाज तक फैलाइए और पहुंचाइए ताकि हमारा समाज एक बेहतरीन रास्ते पर चल सके। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश करें। इकबाल का शेर नहीं है, ये इकबाल का शेर नहीं है, लेकिन इकबाल के नाम से जाना जाता है। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।